بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ علامہ دینوری نے المجالسہ و جواہر العلم میں یہ واقعہ نقل فرمایا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن حبر الامہ، جو امت کے سب سے بڑے مفسر ہیں، ان کی بارگاہ میں کسی نے یہ آیت کریمہ پڑھی، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، کہ تم صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جہنم کے آگ کے کنارے پر تھے تو اللہ رب العزت نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ ایک دیہاتی وہاں موجود تھا جو بالکل ان پڑھ جاہل ہوتے ہیں، دیہاتی، ان کو دیہاتی کہتے ہیں۔ ایک دیہاتی وہاں پر موجود تھا، وہ کہنے لگا خدا کی قسم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو آگ کے کنارے سے اس لیے نہیں بچایا کہ وہ ان کو دوبارہ آگ میں ڈال دیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اس دیہاتی کا نفیس نقطہ یاد کر لو کہ اس نے انتہائی قسم کا، بے شمار قسم کا انتہائی نفیس نقطہ بیان کیا ہے، جو فقیہ نہیں ہے، خود فقیہ نہیں ہے، لیکن فقہ کا بہترین قسم کا ایک نقطہ اور قاعدہ بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو آگ سے اس لیے نہیں بچایا کہ دوبارہ آگ میں ڈال دیں۔ اللہ نے اوورآل تمام صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا کہ تم جہنم کے کنارے پر تھے، یعنی کہ جب کفر و شرک میں مبتلا تھے تو اپنا محبوب بھیجا، اور محبوب کو بھیجنے کے بعد تمہیں جہنم سے بچا لیا محبوب کے صدقے سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے سے صحابہ کرام کو جہنم سے بچا لیا تو پھر اللہ دوبارہ ان کو جہنم میں نہیں بھیجنے والا، اس نے بچایا ہی اس لیے ہے، نہ کہ اس لیے کہ پہلے نکال لیا پھر گرا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہی نہیں ہے۔ یہاں پر ایک بات عرض کر دوں، تفسیر ثعلبی میں ہے، امام شعبی نے امام مالک کو فرمایا کہ رافضی جو صحابہ کرام کو برا بلا کہتے ہیں، بدبخت لوگ، ایک معاملے میں وہ یہودیوں اور عیسائیوں سے سخت برے ہیں، ان سے بدتر ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ جب یہودیوں سے پوچھا جائے کہ تمہاری امت میں سب سے بہترین لوگ کون تھے تو وہ کہیں گے کہ موسیٰ علی نبینا و علیہ السلام کے جو اصحاب ہیں، صحابی ہیں، وہ ہم میں سب سے بہترین ہیں۔ اور جب عیسائیوں سے پوچھا جائے کہ تم میں سب سے بہترین لوگ کون ہیں، وہ کہیں گے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی اور صحابی ہیں وہ سب سے بہترین لوگ تھے۔ اور جب رافضیوں سے پوچھا جائے کہ تم میں سب سے بدترین لوگ کون ہیں مسلمانوں میں، تو وہ کہیں گے ہمارے نبی کے صحابی۔ تو کتنی بڑی کمبختی والی بات ہے کہ بقیہ امتوں کے ماننے والے جو ہیں، بقیہ امتوں کے لوگ جو ہیں، وہ اپنے نبی کے صحابہ کرام کو، ان کے ساتھیوں کو امت کا افضل ترین شخص اور افضل ترین بندہ شمار کرتے ہیں، لیکن یہ کمبخت ایسے ہیں جو اپنے نبی کے صحابہ کو، اپنے نبی کے ساتھیوں کو، ان کے غلاموں کو، جنہوں نے ہر مشکل میں نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ان کو امت کا سب سے بدترین بندہ کہتے ہیں۔ تو ان سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے۔ دیکھیے، جو بندہ صحابہ کرام کی ذات پہ اعتراض کرتا ہے اس کا اسلام مشکوک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تک اسلام پہنچانے میں صحابہ کرام کا عمل دخل ہے۔ یہودیوں نے اسلامی معاملات کو گرانے کی بڑی کوشش کی، لیکن کسی طور پر وہ گرا نہیں پائے، تو انہوں نے ایک چال چلی کہ اہل بیت کا دامن پکڑا ظاہری طور پر، اور حقیقت میں اہل بیت کو بدنام کرنا چاہا، اور اہل بیت کے دامن کے اندر آ کر انہوں نے ان لوگوں پر اعتراض کرنا شروع کر دیا جو دین اسلام کے ستون اور تھم تھے۔ اگر صحابہ کرام کو ماننے کا انکار کر دیا جائے تو دین ہم تک پہنچا کیسے ہے؟ تو سارا دین ڈھہ جائے گا۔ تو صحابہ کرام کا انکار دین کو ڈھانا ہے، دین کو گرانا ہے۔ ایسے لوگوں سے جو صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں،
ان کو حجت نہیں مانتے۔ اب ایسی عجیب بات ہے کہ ان کے وہ لوگ جس کو صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہ آئے، استنجا کرنا نہ آئے، دین کے بنیادی معاملات نہ ہوں، ایران کے مجوسی نسل ہوں یا پاکستان کے خبیث النسل ہوں، جو ایسے لوگ ہوں صحابہ کرام پہ بک بک کرتے ہیں اور خود اپنے آپ کو حجت بناتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کو حجت نہیں قرار دیتے ہیں، تو ان سے بڑا بدبخت اور منحوس کون شخص ہوگا؟ وہ منحوس شخص ہے جو خود کو تو حجت کہتا ہے، حجت اللہ علی الارض، حجت الاسلام یا حجت فلاں، لیکن صحابہ کرام کے بارے میں کہتا ہے کہ وہ فلاں تھے تو وہ یہ تھے تو وہ یہ تھے۔ اس کی اپنی اصل میں خرابی ہے، اس کے معاملات میں خرابی ہے۔ تو ایسے بندوں سے بچنا اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ آپ ایسے بندوں سے بچیں گے، آپ کا ایمان محفوظ رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔